ایک رات آسمان خاموش تھا مگر آسمان کے دروازے کھل چکے تھے۔ تین فرشتے زمین کی طرف اتر رہے تھے مگر کیوں؟ کیا وہ رحمت کے لیے آئے تھے یا عذاب کے لیے؟ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جن کے دروازے پر فرشتے آئے مگر ان کے ساتھ ایک راز بھی آیا۔ ایک ایسا راز جو دو قوموں کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خیمے کے باہر بیٹھے تھے۔ سورج ڈھل چکا تھا، ہوا میں سکون تھا۔ اچانک تین آدمی اجنبی مرد آئے، چمکتے چہروں والے سلام کیا۔ سلام علیکہ۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً کھڑے ہوئے، ادب سے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے نہ پوچھا نہ جھکے، بلکہ فوراً اپنی بیوی حضرت سارہ سے کہا، جلدی بہترین بچڑا ذبح کرو، مہمان آئے ہیں۔ وہ کون تھے؟ کیوں اتنی جلدی زمین پر آئے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے پرسکون کیوں تھے؟ جب کھانا آیا تو مہمانوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دل دھڑک اٹھا، یہ کیوں نہیں کھا رہے؟ کیا یہ انسان نہیں یا کوئی اشارہ ہے کسی آنے والی چیز کا؟ قرآن میں آیا ہے، ابراہیم کو ان سے خوف محسوس ہوا۔ تب فرشتوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں عذاب لے کر۔ یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی، یہ رحمت اور عذاب کے بیچ کی رات تھی۔ ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے، کیا تم واقعی اس بستی کو تباہ کرو گے جہاں لوط موجود ہیں؟ فرشتوں نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ لوط وہاں ہیں، ہم انہیں بچا لیں گے، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام جب زمین پر جھک گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یا اللہ، اگر اس بستی میں چند نیک لوگ ہوں تو اگر وہ توبہ کر لیں، یہاں ایک نبی جو دوسروں کی نافرمانی پر بھی رحم کی دعا کرے، کیا یہی اصل ایمان ہے؟ جب فرشتے جانے لگے تو انہوں نے رک کر کہا، ابراہیم، تیرے لیے خوشخبری ہے، تیری بیوی بڑھاپے میں ایک بیٹا جنے گی، اسحاق۔ حضرت سارہ ہنس پڑی، میں اس عمر میں کیا یہ ممکن ہے؟ فرشتے مسکرائے، اور اللہ کا حکم ہے، وہ چاہتے تو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ کیوں اسی لمحے یہ خوشخبری دی گئی؟ جب عذاب کا ذکر ہوا، جواب چھپا ہے اللہ کی حکمت میں کہ وہ رحمت اور عذاب کو ایک ہی رات میں ظاہر کرتا ہے۔ ایک قوم فنا ہوتی ہے، دوسری جنم لیتی ہے۔ فرشتے لوط کے شہر پہنچے، لوگوں نے ان کی خوبصورت نوجوانوں کی خوبصورتی دیکھ کر ان کی نیت ناپاک ہو گئی۔ لوط نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، شرم کرو اللہ سے، مگر قوم نے نہ سنی۔ تب فرشتے بولے، اے لوط، اب تم اور تمہارے گھر والے نکل جاؤ، صبح تک یہ بستی مٹی میں مل جائے گی۔ صبح ہوتے ہی آسمان الٹ دیا گیا، زمین لرز اٹھی، ایک چمک اور ایک دھماکہ، اور وہ بستی ہمیشہ کے لیے ختم۔ ابراہیم دور سے دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہی اللہ کا عدل ہے، جو باز نہ آئے وہ فنا ہوتا ہے، اور جو توبہ کرے وہ نجات پاتا ہے۔ یہی خاموش حقیقت قیامت تک باقی رہے گی۔ کبھی عذاب زمین پر آتا ہے، کبھی دلوں پر، لیکن ہر بار سوال ایک ہی رہتا ہے، کیا ہم سن رہے ہیں یا اس بستی کی طرح دیکھ رہے ہیں؟ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں آزماتا ہے، اور جن پر رحم نہیں کرتا انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ اب یہ فیصلہ ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ آزمائش میں صبر کرتا ہے
یا ڈھیل میں